السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عالم مداری کتنی پیاری حدیث سنائے، پوری ویڈیو دیکھیے اور شیئر کر دیجیے گا۔ پیارے آقا جب معراج پر گئے نا تو اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر پہ سو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بلاوا بھیجا حضرت جبریل کے ذریعے کہ جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کو بلانے کے لیے آئے ہیں نا تو وہ بڑا عجیب انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی راتوں رات۔ اچھا وہ انداز کیا تھا جانتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ نبی سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، لیکن آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ سو رہے تھے ظاہری طور پر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور دیکھا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں تو کہنے لگے اے اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے تو کیسے جگاؤں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یار اے پروردگار عالم یا محمد کہہ دوں، یا محمد کہہ کے بیدار کروں، جگاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل نہیں، میں ان کا آقا ہوں اور تم ان کے غلام ہو، نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے بلائے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نام نہیں لینا۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے محبوب کو نہیں پکارا، بلکہ کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں ابو القاسم، کہیں فاتح، کہیں یا ایھا النبی کہہ کے محبوب کو مخاطب کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جو تمہارے سر کے اوپر یہ کروڑوں کھرب فرشتوں کے سرداری والا جو تاج ہے، اس تاج کو اوڑھ کر محبوب کے قدموں میں لیٹ جاؤ اور محبوب کے قدموں کو بوسہ لے لو، محبوب اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل نے جیسے ہی محبوب کے نبی کے قدموں کو چوما تو نبی تو اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے، یعنی جبریل علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگائے لیٹے رہے، پڑے رہے۔ ہم نے تخیل میں سوال کیا کہ اے جبریل تم نے محبوب کے قدموں کو چوما اس لیے کہ نبی اٹھ جائیں، نبی اٹھ گئے لیکن تم کیوں نہیں اٹھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تخیل میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں سنو، پوچھتے ہو کہ یہاں کیا مزہ ملا تو سنو، نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آیا، وہ جبریل کو ایسا مزہ کہیں نہیں ملا۔ آخر حضرت جبریل علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور لے کر آسمانوں کا سفر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر آقا علیہ السلام کی نگاہ ہوتی تھی وہاں پر پہلا قدم ہوا کرتا تھا، اور ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آخر کار جب ایک مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہ وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں پر بس مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں، کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا آیا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے، اپنے جبریل علیہ السلام جو تھے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بس میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل تھوڑا سا اور ساتھ چلو، کیا بات ہے کیوں نہیں چل رہے؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ایک بال کے برابر بھی تھوڑا سا اوپر کو گیا تو تجلیات خدا بندی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام وہیں پر ٹھہرے رہے، وہیں پر رک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک لے کر کے گیا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ لامقام میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گیا۔ اچھا یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی آپ لوگوں کو دے دوں کہ تجلیات خدا بندی سے جبریل کے کہیں پر نہ جل جائیں،
اس لیے جبریل وہاں پہ رک گئے. اب آپ سوچو کہ اس کے اوپر تجلیات ہی تجلیات تھی. ان تجلیات کو جو دیکھ لے اسی کو محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر رک گئے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگے کا سفر طے کروایا. اس کے بعد جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا. دوزخ میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ کچھ زانی تھے تو کہیں کسی کے سر کو کچلا جا رہا تھا, تو کسی کو خطرناک عذاب دیا جا رہا تھا. وہ تمام عذابات کا اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جنت کو دیکھا, جنت کی نہروں کو دیکھا, جنت کے باغات کو دیکھا, اور جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 27 سال کا وہ جو وقفہ تھا, یہ تعین تو نہیں ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 27 سال وقت گزر گیا. اور جب 27 سال کے بعد پیارے آقا تشریف لائے ہیں نا, تو جو ام ہانی اپنی پھوپھی کے گھر سے گئے تھے, جب اس گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کی کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. یہ معجزہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو وہ اب بستر گرم تھا اور کنڈی حضرت ام ہانی کے گھر کی ہلتی ہوئی نظر آئی, کیونکہ ساری دنیا وہیں پر رک گئی, تھم گئی, سب کچھ ٹھہر گیا. دنیا کا سیکنڈ جس جگہ پر تھا وہ وہیں پر ٹھہرا رہا, اور ایک طویل عرصہ گزر گیا. اور جب پیارے آقا تشریف لائے نا, تو ابو جہل سے کہا, عشق بڑا ہوتا ہے یا عقل بڑی ہوتی ہے؟ بتائیں. عشق کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل. آپ کہہ رہے ہیں عشق, آپ کہہ رہے ہیں عقل. دیکھیے بڑا کیا ہوتا ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا, اور ابو جہل سے کہا کہ اے ابو جہل, میں راتوں رات آسمانوں پر گیا, جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, رب کا دیدار کیا, آیا تو گھر کی کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. تو ابو جہل نے اپنا دماغ لگایا, اپنی عقل کا استعمال کیا, اور کہنے لگا کہ اتنی چھوٹی رات, اتنا لمبا سفر, آسمانوں پہ جانا, رب کو دیکھنا, جنت دیکھنا, دوزخ دیکھنا, اور پھر دنیا میں آنا, بستر کا گرم ملنا, کنڈی کا ہلنا, ہلتے ہوئے ملنا, نہیں ہو سکتا, امپاسبل. تو جب یہ بات دیکھیے نا حضرت, جب یہ بات ابو جہل کو آقا علیہ السلام نے بتائی تو کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا. پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر, میں راتوں رات آسمانوں پر گیا, میں نے جنت دیکھی, میں نے دوزخ دیکھی, میں نے رب کا دیدار کیا, میں نے اللہ سے ملاقات کی, اور جب میں دنیا میں آیا تو کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا, صدقت قبلت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں نے قبول کر لیا کہ آپ نے سچ فرمایا. یہ عشق ہوتا ہے, یہ عشق ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے عشق ایسا تھا کہ بن دیکھے ساری چیزوں کو مانا, آخرت کی باتوں کو مانا, آقا علیہ السلام کی بات پر بھروسہ کر کے سب کچھ بن دیکھے ماننا, یہ عشق ہوتا ہے. اور کوئی بندہ سب کچھ دیکھ کر کچھ نہ سمجھے, عقل کا استعمال کرے.